بٹھاتے تھے نبی کا دوں پہ جن کو وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں، وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہوا تھا جان قائم جن سے پردہ، ہوا تھا جان قائم جن سے پردہ، وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں، وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند سرور۔ بہت متشکر ہیں باب العلم انتظامیہ کے، انہوں نے داخل حسنات ہونے کا موقع دیا۔ ایک درود پیش کریں، میں کلام پیش کرتا ہوں۔ قبلہ آپ کی اجازت سے، تمام سینئر شعراء کی اجازت سے مطلع پیش کر رہا ہوں۔ ایک درود اور پیش فرما دیں۔ چشم بصیرت میں ہے میری پیارے پیارے منظر قید، چشم بصیرت میں ہے میری پیارے پیارے منظر قید، دعوت اول خم کا ممبر بستر ہجرت خیبر قید، دعوت اول خم کا ممبر بستر ہجرت خیبر قید، اور ہم تو اسیر عشق علی ہیں، ہم سے ہو تم پوچھو کیا، ہم تو اسیر عشق علی ہیں، ہم سے ہو تم پوچھو کیا، تیری آزادی سے میری لاکھوں درجے بہتر قید، تیری آزادی سے میری لاکھوں درجے بہتر قید، اور اعلان خم سے بچ کر بھی کون بھلا جا سکتا تھا، اعلان خم سے بچ کر بھی کون بھلا جا سکتا تھا، ان کے تو پالان شتر کو کر بیٹھا تھا ممبر قید، ان کے تو اعلان خم سے بچ کر بھی کون بھلا جا سکتا تھا، ان کے تو پالان شتر کو کر بیٹھا تھا ممبر قید، اور تھے تو کھلے میدان میں لیکن سامنے پا کر حیدر کو، تھے تو کھلے میدان میں لیکن سامنے پا کر حیدر کو، تیغ علی سے دم گھٹتا تھا ہو گئے مرحب و انتر قید،
تھے تو کھلے میدان میں، لیکن سامنے پا کر حیدر کو تیغ علی سے دم گھٹتا تھا، ہو گئے مرحب و انتر قید۔ اور کاش ہمیں مل جائے، کاش ہمیں یہ مل جائے، خیبر میں دعائیں جاگے بھی، کاش ہمیں یہ مل جائے، خیبر میں دعائیں جاگے بھی، ایک علم کی خواہش میں اصحاب پیمبر شب بھر قید، ایک علم کی خواہش میں اصحاب پیمبر شب بھر قید۔ اور سورج پلٹا تارا اترا سب ہی مرضی حیدر میں، سورج پلٹا تارا اترا سب ہی مرضی حیدر میں، ارض و سمائے چاند ثریا اختر مہر منور قید، ارض و سمائے چاند ثریا اختر مہر منور قید۔ اور چار پسر ارزق کے نگل کر تیغ قاسم بھوکی ہے، چار پسر ارزق کے نگل کر تیغ قاسم بھوکی ہے، پیٹ بھرے گا جب وہ کرے گی ارزق سے قد آور قید، پیٹ بھرے گا، پیٹ بھرے گا جب وہ کرے گی ارزق سے قد آور قید۔ اور حلمن کی آواز پہ رن میں تیغ تبسم کھینچی ہے، حلمن کی آواز پہ رن میں تیغ تبسم کھینچی ہے، اور اس تیغ سے کر لیتے ہیں اصغر سارا لشکر قید، اور اس تیغ سے کر لیتے ہیں اصغر سارا لشکر قید۔ اور شیر خدا کا شیر ببر تھا مل جاتا گر اذن وغا، شیر خدا کا شیر ببر تھا مل جاتا گر اذن وغا، خیموں میں بھی کر سکتا تھا لا کر 7 سمندر قید، خیموں میں بھی کر سکتا تھا لا کر 7 سمندر قید۔ اور یہ بھی وفاداروں میں پلا ہے آقا کی جاں بچ جائے، یہ بھی وفاداروں میں پلا ہے آقا کی جاں بچ جائے، اسپِ حسینی کر لیتا ہے نیزے بھالے خنجر قید، اسپِ حسینی کر لیتا ہے نیزے بھالے خنجر قید۔ اور بنت علی کا لہجہ سن کر تھر تھر کانپ رہا تھا یزید، بنت علی کا لہجہ سن کر تھر تھر کانپ رہا تھا یزید، خوف سے تھے آزاد یہ قیدی وہ تھا تخت کے اوپر قید، بنت علی کا لہجہ سن کر تھر تھر کانپ رہا تھا یزید، بنت علی کا لہجہ سن کر تھر تھر کانپ رہا تھا یزید، خوف سے تھے آزاد یہ قیدی وہ تھا تخت کے اوپر قید، وہ تھا تخت کے اوپر قید۔ اور بابا آپ کے بس میں ہو تو آ کر مجھ کو لے جائیں، بابا آپ کے بس میں ہو تو مجھ کو آ کر لے جائیں، زندہ کے پرہول اندھیرے آپ کی ہے یہ دختر قید، زندہ کے پرہول اندھیرے آپ کی ہے یہ دختر قید۔ اور ہائے غریبی اہل حرم کی ان پر ہو سرور کا سلام، ہائے غریبی اہل حرم کی ان پر ہو سرور کا سلام، شاب غریباں سے جو چلے ہیں شام کی جانب ہو کر قید، شام غریباں سے جو چلے ہیں شام کی جانب ہو کر قید۔ ایک درود بھیج دیں باواز برائے خوشنود یہ ثانی زہرا اسلام اللہ علیہا بآواز بلند تر مومن اکرام یہ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے امام مومن و مومنات بالخصوص شہداء ملت جعفریہ کے لیے۔ یہ کچھ نام میں لے رہا ہوں: سید فرقان احمد جعفری، سید نسیم جعفری، ظفر رضا رضوی، اختر سیدہ جعفری، شرازی فیملی اور ان کے مرحومین انوار علی، ریاضی انور علی،
اور اس میں پابل کے والنٹیئرس کو ضرور شامل ہونا ہے، خاص کر ان مرحومین کو جو ہمارے درمیان موجود رہے ہر سال اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ اس میں ایک بانی بنی ہاشم شاہی جناب اجاز علی بزمی کو خاص کر یاد رکھیں، ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش ہے۔ بابوی بنی ہاشم شاہی کی جانب سے جو مجلس اعلیٰ کا سلسلہ بس محرم سے شروع ہوا ہے، وہ انشاءاللہ 7 ربیع الاول تک اسی طرح جاری رہے گا۔ یہ مجلسیں نماز مغربین کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہیں۔ 11 سفر سے 20 سفر جناب مولانا علی رضا رضوی صاحب جو کہ یو کے سے اسپیشل تشریف لائے ہیں مجالس کے خطاب کے لیے، آپ مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں۔ بروز بدھ یہاں کے عبادت مجلس اعلیٰ شبیہ تابوت اور سلسلہ چہرے میں امام حسین علیہ السلام کا رحمت ہوگا۔ بابوی بنی ہاشم شاہی کی جانب سے مجلس اعلیٰ کا جو یہ پروگرام کیا گیا ہے، جو انتظامات کیے گئے ہیں، اس کے لیے ہمارے مومنین نے ہمیشہ تعاون کیا۔ ہمارا یکم محرم سے 10 محرم تک بھی ہمارے یہاں پہ ٹینٹ لگے، اسی طرح نظام ہوا، خواتین کے لیے سیپریٹ نظام کیا۔ یہ تمام انتظامات یقیناً آپ کے تعاون اور سپورٹ کے بغیر ناممکن ہے۔ آپ سے گزارش ہے جس طرح آپ نے پچھلے ٹائم میں، پچھلے محرم میں، اس محرم میں جو بھی آپ نے ڈونیشن دی، اس محرم میں یہ جو ہمارے انتظامات ہیں والنٹیئرس کی انتھن محنت کے بعد یہ سارے ٹینٹس اور ساری سروسز کی گئی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس محرم کے فنڈ میں جو ہمارا چرن کا ٹارگٹ ہے $1,00,000 کا، اس میں بھرپور مالی اعانت کریں۔ ہمارا روزانہ کا تقریباً خرچہ جو ہے وہ $9,300 ہے، اور اگر ہم اسے 10 دنوں کو بنائیں تو یہ 93,500 جو کہ اپروکسیمیٹ 100,000 کا ہمارا ٹارگٹ ہے وہ بنتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ محرم فنڈ میں، چہلم فنڈ میں جو ہمارے چہلم کا ٹارگٹ ہے اس کو پورا کرنے میں ہماری مالی اعانت کریں، جس کے لیے آپ مجلسوں کو اسپانسر کر سکتے ہیں۔ مسلح جات جن کا ہدیہ $700 ہے، اس کے چہلم تک اس کا ہدیہ جو ہے $500 ہے۔ اسی طرح بابل ان کے پاس خمس کا اجازت نامہ موجود ہے، آپ خمس ادا کر کے اس کی ٹیکسیبل رسید بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح مولانا صاحب نے کل بھی مومنین سے اپنے خطاب کے دوران نے بتایا کہ آپ جس طرح بھی ہو ادارے کی مالی اعانت کریں تاکہ سلسلہ چلتا رہے، اور جو مومنین یہاں بیٹھے ہیں وہ جاتے وقت اپنی ٹیکسیبل رسید جو ہے وہ ضرور حاصل کریں تاکہ قطرہ قطرہ بنتے ہی دریا بنتا ہے۔ بابل کی ممبرشپ جو کہ یکم محرم سے شروع ہوتی ہے 30 سفر تک ٹائم لمیٹڈ ہے۔ ہمیں بہت مومنین ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ ممبرشپ اور ڈونیشنز کے لیے بہت زیادہ اعلانات کرتے ہیں، فیڈ بیک کرتے ہیں، لیکن ہماری جو مومنین یہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، میں کوشش کروں گا بات لمبی نہ ہو، کہ یہ ساری باتیں اگر ہم آپ سے نہ کریں تو پھر ہمیں بتائیں ہم کس سے کریں۔ یہ سارے اخراجات، یہ سارے ممبرشپ، یہ تمام باتیں اگر ہم مومنین کو نہ کریں، اتنا بڑا انتظام کر کے اگر ہم 2 منٹ آپ سے ان چیزوں پہ تفصیل سے بات نہ کریں تو پھر ہم کس جگہ کریں اور پھر یہ سارے انتظامات کیسے کیے جائیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح بھی ہو آپ ادارے کو تعاون کریں۔ رہا ممبرشپ میں جو ہمارا فنرل سروسز کا ہے، جس طرح ہم روز اعلان کرتے رہے، تو اس کے 3 حصے ہیں: ممبرشپ، ریگولر ممبرشپ، ہمارے پلیٹ فارم، اور تیسرا فنرل سروسز کا۔ پلیٹ فارم ہمارے منتھ ٹو منتھ ایکسپینسز ہیں، ہمارے منتھ ٹو منتھ ایکسپینسز ایٹ لیسٹ $15,000 to $20,000 ہیں۔ ہماری شیٹس جو ہے وہ ہمارے برادر مشتاق زیدی نے کل بھی ایکسپلین کیا، امام بارگاہ میں شیٹس بھی لگی ہیں، وہ 15,000 to 20,000 آپ لوگوں ہی نے دینے ہیں ڈونیشنس کے، اور اسی سے وہ سلسلہ پورا ہوتا ہے۔ ہمارا کام تو صرف ہم آپ کو ریمائنڈ کراتے ہیں روزانہ کہ آپ اس کو جو بھی جس طرح بھی ہو اس کو ڈونیشن میں پلیٹ فارم میں آپ ہماری مالی اعانت کریں۔ تیسرا حصہ فنرل سروسز کا ہے۔ فنرل سروسز میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں کہ اس کے صرف $200 ہیں، $500 ٹوٹل ہیں، اور $200 جو ہیں فنرل سروسز کے ہیں، اور اس میں بھی اگر آپ کی فیملی کے بچے 18 سال سے کم ہیں تو وہ بھی کورڈ ہیں۔ تو اگر آپ 200 ڈیوائڈ بائی 5 ڈیوائڈ بائی 12 اور ڈیوائڈ بائی پر ڈے پہ جائیں تو وہ $11 پر سینٹ بنتے ہیں۔ $11 تو میں کہوں کہ 11 سینٹ جو ہے وہ اگر آپ یہاں پہ کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، مطلب سینٹ تو ہے ہی نہیں کینیڈا میں۔ تو آنیسٹلی آپ سے
یہ نہ صرف یہ کہ ادارے کی آپ تعاون کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کسی وقت پہ کوئی ایسے مشکل وقت آ جائے تو ہم تو یہاں پہ آرگنائزرس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت فیملیز کے لیے 12,000 نکالنا کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور جو لوگ نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں انہیں بخوبی اندازہ ہے کہ 11-12,000 جو ہے وہ دینا کتنا زیادہ مشکل ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس میں آپ اپنی مدد کریں آپ، اور ادارے کی جو ہے وہ تو ہوگی۔ ہمارے پاس جو باڈیز آتی ہیں جو اللہ نہ کرے ایسے مسائل آتے ہیں، اس میں میت کو ہاسپٹل سے لانا، میت کو غسل دینا، اس کے بعد تدفین کے تمام مراحل اور مجلس سوئم تک کے تمام اخراجات جو ہیں وہ بنی ہاشم سوسائٹی کی جانب سے ادا کیے جاتے ہیں۔ غسل دینے کے لیے ہمارے پاس ٹیمیں ہیں، ہمارے جو ہے جینٹس میں لیڈیز میں 2 ٹیمیں ہیں، والنٹیئرس ہیں جو ہر وقت جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ ہمارے کانٹیکٹ نمبر ہیں، ہمارے فیمیل کی پوری ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو وقت آنے پہ آپ لوگوں کی مالی اور ہر طرح کی سپورٹ کے لیے، مورل سپورٹ کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ وہ مومن جو 1 محرم سے 30 محرم کے درمیان 30 صفر درمیان میں ممبر بنیں گے، ہر سال کی طرح ان کا بھی زیارت کا ڈرا ہوگا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو ایک، اور اگر آپ ڈبل ہیں یا فیملی کے ساتھ ہیں تو ہسبینڈ اور وائف کا جو جانے کا ٹکٹ ہے وہ بنی ہاشم سوسائٹی کی جانب سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا جناب مولانا سید علی رضا رضوی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ برائے خوشنود یہ شہنشاہ نجف امیر المومنین علی علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نفر قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، صدق الله العلي العظيم. صلوات. اذان گرامی آواز آ رہی سب لوگوں کو؟ اذان گرامی، بیعت کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں یہ مطالب پیش کر رہے ہیں، عشرہ 40۔ اذان گرامی، کسی نبی نے، اب یہ بحث پیش کی جا رہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام آپ نے دلیل دی کہ مثال کے طور پر کسی نبی نے کبھی بھی اپنے کسی زمانے کے
حاکم کی بیعت نہیں کی، ظالم کی بیعت نہیں کی، تو اسی لیے کیسے ممکن ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام بیعت کریں؟ مطلب ہے نا میرے ساتھ؟ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ وہ کافر و مشرک تھے، یہاں کیونکہ مسلمان تھے تو ممکن ہے کہ ائمہ نے بیعت کر لی ہو۔ میرے جملوں پہ غور کر لیجیے گا ذرا۔ اور بہت سے افراد کہتے ہیں کہ بھئی شاید ممکن ہو کیونکہ یہ مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، اس لیے ائمہ علیہ السلام نے علیہ باللہ بیعت کر لی۔ عزیزان گرامی، معاملہ اسلام یا کفر کا نہیں ہے، معاملہ ہے عادل و ظالم کا۔ میرے جملے کو پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، کبھی بھی معصوم نمائندہ کسی ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا، معاملہ ظلم کا ہے۔ مولا امیر علیہ السلام کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، کافر کی حکومت باقی رہ سکتی ہے، ظالم کی نہیں، ظالم کی حکومت باقی نہیں رہتی ہے۔ عزیزان گرامی، معاملہ مسلمان غیر مسلمان کا نہیں تھا، معاملہ ظالم اور عادل کا ہے۔ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں ظالم حکمران تھے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی معصوم نمائندہ کسی بھی ظالم کی بیعت کرے۔ میں جلدی سے ایک مثال دے کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اگر مثال کے طور میں آپ میں سے ہی کسی کو پتہ چلے کہ الیاذ باللہ، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں الیاذ باللہ، نہ توجہ کر لیجیے گا کہ مثال کے طور پہ آپ سننے میں آئے کہ بھئی سید علی رضا رضوی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بیعت کر لی۔ آپ لوگ تو پریشان ہو اور کچھ لوگ ہنس رہے ہیں۔ لہذا گرامی، مثال کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیعت کر لی، یا نیتن یاہو کی بیعت کر لی ہے، یا نریندر مودی کی بیعت کر لی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو پتہ چلے، بھئی میں یہ نام اگر آپ کے ذہنوں میں رہیں، میں نے کتنے نام لیے مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ پہنچ گئے ہیں، تو عزیزان گرامی مثال کے طور پہ پتہ چلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیعت کر لی، یا نیتن یاہو کی، یا نریندر مودی کی بیعت کر لی ہے، تو کیا آپ لوگ میری مجلس سنیں گے؟ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ میں مولا کا ذاکر ہوں، مولا کی مجالس پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کی توقع یہ ہے کہ اگر مولا کا ذکر کر رہے ہو تو پھر ظالم کی بیعت نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، نہ میں نبی، نہ میں امام، نہ معصوم، نہ حجت اللہ، میں ادنا سا مولا کا ذاکر ہوں، مجھ سے یہ توقع ہے کہ یہ کسی ظالم کی بیعت نہیں کر سکتے، اور اگر ظالم کی بیعت کر لوں تو آپ مجلس نہیں سنیں گے جس کی مجلس پڑھ رہے ہو۔ تقاضا یہ ہے، معصوم کا ذکر کر رہے ہو پھر ظالم کی بیعت مت کرو۔ عزیزان گرامی، جب میں معصوم ہی نہیں، مجھ سے یہ توقع، اور اگر معصوم ہو، میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی معصوم نمائندہ کسی ظالم کی بیعت کر لے؟ عزیزان گرامی، اللہ پہ حرف آتا، میں جملے کو نہیں پہنچا سکا، جو لوگ پہنچ گئے تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا، صرف معصوم پہ حرف نہیں آتا، اللہ پہ حرف آتا۔ کیسے کو بنایا ہے؟ جو ظالم کے سامنے جھک گیا۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلا تقاضا عصمت کا یہ ہے کہ کسی ظالم کے سامنے معصوم نہ جھکے۔ میں تو جملوں کو پہنچا ہی نہیں پا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، بیعت کیا ہے؟ بیعت یہ ہے کہ تسلیم ہو جائیں، ہم نے مان لیا کہ آپ محترم ہیں۔ توجہ، آج بہت سے افراد ہمیں فتوی پیش کر دیتے ہیں کہ دوسروں کے مقدسات کی توہین نہ کریں۔ توجہ ہے، یہ ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے، پریشان نہ ہوئیے گا۔ عزیزان گرامی، مقدسات کی توہین نہ کریں، یہ نہیں کہا دوسروں کے ظالموں کا احترام کرو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ظالم کا احترام کرنے کا کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ مقدسات کی توہین نہ کرو، کیا مطلب؟ ان کے نزدیک مقدس ہے۔ توجہ، اگر ہندوستان میں کوئی گائے کاٹنے پہ لڑے تو وہاں ذبح نہ کرنا، کیونکہ ان کے نزدیک مقدس ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں گائے حلال نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ جملے پہنچ رہے ہیں، میری دلیل پہنچ، میرے جملے پہنچ، میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز جو حلال تھی وہ حرام ہو جائے گی۔ میرے اگر جملے پہنچ جائیں خدا رہا، تو عزیزان گرامی، کسی بھی ظالم کی کسی بھی زمانے میں جب کسی نبی نے بیعت نہیں کی، جانے دے دی۔ میں ایک اور جملہ پیش کر رہا ہوں،
حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام ان کو لایا گیا کس کے سامنے؟ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے. اب میں چلے جلدی سے ایک واقعہ بھی پیش کرتا ہوں. حضرت مسلم بن عقیل کا تذکرہ آیا ہے کہ مولا حسن علیہ السلام نے پہلے ان کو بھیجا شام, مولا حسین نے بھیجا, ابھی منہ سے نام نکلنے والا تھا, تو اب شام بھیجا. یزید کا بھی باپ تھا جس کے سامنے بھیجا تھا. ابھی بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے پاکستان میں, باقاعدہ سوشل میڈیا میں ٹرینڈ چل رہا ہے پچھلے 1.5 مہینے سے کہ کسی طرح سے یزید منوا لیں. بھائی تم یزید کا باپ نہیں منوا سکے, یزید کو کیسے منوا دو گے؟ فرما رہے ہیں زندہ نگاہ. کل بہت زیادہ تاخیر ہو گئی تھی اس لیے ابھی تک لوگ آ رہے ہیں, اور مجھے اندازہ ہے کہ تاخیر کی وجہ سے جب ایک دن آپ لیٹ کرتے ہیں تو پھر مجمع اس حساب سے ہی میری وجہ سے تاخیر ہوئی تھی. لیکن چلتے رہیے گا میرے ساتھ, جو جملے پیش کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ مولا علیہ السلام نے بھیجا, اور چلے نام لینے محنت نہیں, تو معاویہ کے سامنے بھیجا کہ بھئی یہ ہمارے مطالبات, یہ جو بھی ہمارے جو مدینے کے حالات کو وہاں پہ پیش کرنا. جناب مسلم نے عقیل گئے تو پوچھا کہ کیا بات ہے, کوئی کیا شور کیسا ہے؟ کہ بھئی وہاں حسین ابن علی کی طرف سے یا اہل بیت کی طرف سے مدینے سے مسلم ابن عقیل کو بھیجا گیا ہے, ایک آدمی سفیر کو بھیجا گیا ہے, نمائندے کو بھیجا گیا. تو معاویہ نے کہا کہ بلاؤ کون ہے. تو ایک مرتبہ جناب مسلم بہت خوبصورت تھے, بہت وجیح تھے, قداور تھے, بازو ان کے بہت مضبوط تھے. تو جیسے جناب مسلم ابن عقیل آئے تو پوچھا اس نے, وہ تخت پہ بیٹھا تھا, اس نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا مسلم ابن عقیل. کہا کون سے عقیل کے بیٹے ہو؟ کہا عقیل ابن ابی طالب. تو عزیزان گرامی روایت میں ملتا ہے کہ جناب مسلم جناب عقیل بھی شام گئے تھے اور تبلیغ کی تھی جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کی, اگر میرے جملے پہنچ رہے ہوں. تو جب ایک مرتبہ تو وہاں پہ ایک جملہ ہے کہ جناب مسلم جناب عقیل کے متعلق ہے کہ انہوں نے شادی کی. جب جناب مولا کائنات نے ان سے کہا تھا کہ میں شادی کرنا اسے خاندان میں چاہتا ہوں کہ جہاں پہ وفادار ہو, ذہنوں میں واقعہ ہے. لیکن جب جناب عقیل جانتے ہیں تو کیا مولا علی نہیں جانتے تھے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. حضرت گرامی جناب مسلم نے جناب عقیل علم انساب کے ماہر تھے, نسب کے. انساب سمجھتے ہیں نا, کس کا کیا فیملی ٹری ہے, کہ کون کس کی نسل سے ہے. اسی لیے کئی لوگ جناب عقیل سے چھپتے تھے, انہیں سب کے شجرے پتہ ہیں. اسے زیادہ کھل کے نہیں پڑھوں گا. تو جناب عقیل علم انساب کے ماہر تھے, نصاب تھے, نصابہ یعنی علم انساب بہت ماہر تھے, انہیں سب کے خاندانوں کا پتہ تھا. تو جناب مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا میں ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں جہاں لوگ وفادار ہوں, بہادر ہوں. تو جناب عقیل نے کہا کہ میں نے سارے خاندانوں کا میرے پاس شجرہ ہے, اس خاندان سے بہتر آپ کو خاندان نہیں ملے گا. اور اس خاندان میں ایک خاتون ہے, نام فاطمہ ہے, جن کو بعد میں مولا نے لقب دیا ام البنین کا. میں اب جملہ پیش کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے. تو عزیزان گرامی جناب عقیل 20 برس بڑے ہیں جناب مولا کائنات سے. 4 بھائی ہیں مولا, بھائیوں میں بھی چوتھے نمبر پہ ہیں. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, آپ لوگ تو پریشان ہوں گے. جناب طارق, جناب عقیل, جناب جعفر طیار, جناب مولا کائنات, 10 برس کا فرق ہے. مولا سے کسی نے پوچھا بھی تھا یا علی آپ اپنے خلافت کے متعلق فرمائیے. آپ نے فرمایا انا رابع الخلفاء, میں چوتھا خلیفہ ہوں قرآن کی روح سے. سارا مجمع نہیں ہے. آپ نے فرمایا انا رابع الخلفاء, میں قرآن کی روح سے چوتھا خلیفہ. قرآن میں آیا انی جاعل فی الارض خلیفہ, پہلے خلیفہ آدم. اخلفنی فی اہلی, جناب موسیٰ نے کہا میرا خلیفہ بنا میرے اہل خانہ میں. دوسرے خلیفہ ہارون. قرآن کہتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے آپ کو پوری زمین پہ خلیفہ بنایا. تیسرے خلیفہ داؤد, چوتھے علی.
تمہید باندھ رہا ہوں, مجھے بیعت کے معاملے کو پیش کرنا ہے. میری درخواست ہے سارا مجمع میرے ساتھ رہے گا. مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ اور جناب گرامی, اب ایک مرتبہ جناب عقیل علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. جب مولا امیر علیہ السلام سے گفتگو ہوئی اور مولا نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو. عزیزان گرامی, مولا اپنے لیے نہیں پوچھ رہے تھے, سمجھا رہے تھے. دیکھو کربلا سجانے کے لیے علی نے محنت کی. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. جب جناب عقیل نے سنا نا کہ کربلا سجنے والی ہے, وہاں کسی عباس کی ضرورت ہوگی, تو انہوں نے بھی شادی کی. کہا کہ پھر میری طرف سے بھی کوئی مسلم جائے گا. اب شاید پہنچ گئے. تو عزیزان گرامی, جب جناب عقیل نے شادی کی اور جناب مسلم پیدا, تو ایک مرتبہ معاویہ نے سوال کیا تھا جناب عقیل سے, عقیل اس سن و سال میں شادی کیوں کر رہے ہیں؟ کہ تجھے نہیں پتا ایک کربلا کا واقعہ ہوگا, وہاں پہ تیاریاں ہو رہی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے مسلم جائے. کہ عقیل اب ہو بھی گیا بیٹا, تو تمہیں کیا بڑھاپے میں بیٹا کیسا؟ کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اتنا بہادر بیٹا ہوگا, تجھے تیرے تخت پہ اگر اسے مارنا پڑا تو تجھے تیرے تخت پہ مارے گا. چلے میرے ساتھ. اب جب جناب ائمہ علیہ السلام نے دوسرے اور تیسرے امام نے جب بھیجا جناب مسلم کو شام, واقع ذہن میں آگے میں نے کہا روکا تھا بات کو, تو ایک مرتبہ پوچھا کوئی کون آیا ہے؟ کہ بھئی مدینے سے کوئی سفیر آیا ہے حسنین کا. کہ بلا گا کون ہو؟ کہ مسلم ابن عقیل. بھئی توجہ سے سن لیجیے گا, میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے اس واقعے کے لیے, مجھے ایک نتیجہ دینا, خون جگر دے رہا ہوں. سارے مجمع کی توجہ, ہاتھ جوڑ کے جملوں کو سن لیجیے گا. ایک مرتبہ جب معاویہ نے پوچھا بھئی کیا نام ہے؟ کہ مسلم ابن عقیل. کہ کون سے عقیل؟ کہ عقیل ابن ابی طالب. کہ کیا کام ہے؟ کہ میں یہ پیغام لے کے آیا ہوں. کہ تم مجھے دھمکا رہے ہو, تمہیں نہیں پتا یہ شام ہے, حاکم میں, فوج میری ہے, حکومت میری, اگر ابھی حکم دوں تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا. جناب مسلم نے عقیل نے کہا تو گرفتار کر کے تو دکھوا, میں تیرے تخت پہ چڑھ کے تیری ناک کاٹ دوں گا. ایک مرتبہ معاویہ اونچی اونچی ہنسنے لگا. کہ تو سمجھ رہا میں مذاق کر رہا ہوں؟ مجھے چیلنج کر, میں یہی ماروں گا. کہ میں مذاق نہیں اڑا رہا. 34 برس پہلے تیرے باپ نے کہا تھا ایسا بیٹا ہوگا تیرے تخت پہ تجھے مارے گا. تو نے اپنے باپ کو سچا کر دکھایا. عقیل نے کہا تھا تو نے چیلنج دے دیا. میرے جملے بہت رہے جانے کے نام. اب یہ ساری میں نے تمہید باندھی ہے. جناب مسلم ابن عقیل تنہا گئے تھے شام, اور روم میں نہیں آئے. اس نے فوج اور لشکر کا روک دیا, واپس آئے مدینے. مجمع کی توجہ رہے, خون جگر دے رہا. واپس گئے مدینے, روم میں نہیں آئے, بیعت نہیں کی. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے, جو لوگ پہنچ گئے ان میں سلام. بیعت جناب مسلم ابن عقیل نے شام کے حاکم کی بیعت نہیں کی, واپس آئے. پھر ایک مرتبہ مولا نے کوفے بھیجا. عبید اللہ ابن زیاد نے 3 لشکر بھیجے, تینوں کو جب ختم کر دیا دھوکہ دے کے گرفتار کیا. ہاتھوں میں رسیاں تھی, گلے میں رسیاں, جب زنجیریں باندھ کے لائے. سارے مجمع میں ایک مرتبہ دوبارہ حاکم نے کہا او مسلم بیعت کر لو, سلام کرو, امیر مان لو مجھے, میں جانے دوں گا. کہ ماں امیری سول حسین, میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں. کہ کم از کم اپنا حاکم سمجھ کے سلام تو کر. جھکتا کیوں نہیں, سلام کیوں نہیں کرتا؟ توجہ, کا سلام مسلمانوں پہ ہوتا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے چند جملے پیش کروں, سارا مجمع میرے ساتھ رہے. خدا کی قسم, مسلم کی عظمتوں کو سلام. حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے نہ معاویہ کے سامنے جھکے نہ بیعت کی. توجہ, اور ایک مرتبہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے آئے, نہ جھکے, نہ سلام کیا, نہ بیعت کی. شہید ہو گئے, بیعت نہیں کی. میرا سوال, حضرت مسلم ابن عقیل افضل ہیں یا امام سجاد؟ توجہ, جب مسلم نہیں جھکے تو سجاد کیسے؟ جملے پہنچ گئے میرے.
सब मिल के जवाब शहर शहर गली गली अली 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 जहाँ जहाँ हवा चली अली 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 तू ही सही तू ही वली अली 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 मौला अली मौला अली 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 हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं सीधा नहीं रहा। मैं दोबारा भी आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैंने सारी तमहीद बांधी, अगर मजमा साथ रहेगा मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। 11 बज चुके अभी चलेंगे, मंडे है तो मजमा सुनने का ना देखें, आखिरी शबे हैं, 7वीं मजलिस है आज, 3 मजालिस और बाकी हैं। मैं जानता हूँ मजमा दाखिल से आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी सारे अफराद जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं मुख्तसर करूँ, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे मैं मुख्तसर कर दूँ मजमा सुनने का पूरी तरह से। गिरामी मैंने सारी तमहीद मांगी जिन जुमलों के लिए, तो मौला सज्जाद देखिए जनाब मुस्लिम ने इन हालात में भी तन्हा थे, बैअत नहीं की। जब जनाब मुस्लिम ने अकील तन्हा शाम में बैअत नहीं कर रहे, तो अजान गिरामी मौला सज्जाद, अजान गिरामी भाई जरा सुन लीजिए, मैं सारा पेश करना चाह रहा हूँ आज मौला सज्जाद क्या, क्योंकि कल मौला मबरदा का था, मुझे एक स्टेप आगे जाना पड़ा, मैं एक स्टेप वापिस पीछे आ रहा हूँ। मजमा मेरा साथ देगा तो मैं पेश करना चाहूंगा। तवज्जो फरमा रहे तमाम हज़रात, मुझे आज पेश करना है, मैं पूरा अपने खून जिगर दे रहा हूँ आपकी खिदमत में। तो मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम आए सबसे पहले कहाँ, करबला के अंदर, कहाँ जहाँ सारे शहदा के लाशें, मैं मसाइब पे नहीं आया, शहदा के लाशें थे। उमर इब्न साद बहुत बड़े सहाबी का बेटा, साद इब्न अबी वक्कास का बेटा, मुझे नहीं मालूम मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। ऐज़ान गिरामी जी से भाइयों ने क्या कुछ नहीं लिखा है, मैंने देखा शिया कौम पे भी वैसे सलामत पूरा। मौलाना मरहूम एक सुन्नी शिया हुए थे, उनने कुछ पढ़ा, बेचारे जेल चले गए, फिर छूट के वापस आए, फिर कुछ इशारों में बातें कर रहे थे तो दाद नहीं मिली, उन्होंने खोल दिया, खोला, फिर दोबारा जेल चले गए। किसी दफा कुछ पढ़ने लगे तो इशारों के नाम में गुजर गए, कहेंगे शिया कौम पे भी सलाम है, जब तक जेल नहीं भिजवाते दाद नहीं दे। शायद तुम लोग पहुंच गया मेरा सलामत, आप लोग सलामत रहे। मैं यकीन मानिए मैं आपकी मोहब्बतों का कर्जा नहीं उतार सकता, जिस मोहब्बत से मेरे भाइयों मेरी बहनों मेरे बच्चों ने सुना है, मैं ममनून हूँ। मैं आप सब सलामत रहे, यकीन मैंने दिल से दुआएं देता हूँ। आपको अंदाजा तो हो गया कि मैं बहुत ज्यादा खुल के पढ़ रहा हूँ, तब आपके जहनों में है ना, साद इब्न वक्कास जहनों में है, यानी इसका मतलब है कि अंदाजा सबको है कि कितने फजाइल लिखे गए, अशरा मुबशरा तक में लिखा गया कि भाई ये बहुत बड़ा मकाम। और वही मौला सा सवाल है ना, जब मौला ने मदीने में कहा था सलूनी सलूनी, जो पूछना पूछ लो। एक आदमी ने सवाल किया था मेरे सर में बाल कितने हैं, तो यही एक मर्तबा कहा कि यार बताइए मेरे सर में बाल कितने हैं, साद इब्न अबी वक्कास। मौला ने कहा अच्छा देख, मैं अगर तुझे बता भी दूं तो तू तस्दीक किससे करवाएगा, कंफर्मेशन कौन करेगा, कौन बैठ के तेरे सारे बाल गिरेगा। हाँ वो फिक्र सही है जो अली ने कही, लेकिन एक बात सुन ले, तेरे सर के हर बाल में शैतान, और वो जो तेरे घर में बच्चा पल रहा है मेरे बेटे का कातिल है। लोगों को इतने बरस इंतजार करना पड़ा उमर इब्न साद का किरदार देखने के लिए। हम ऐसों को इमाम मानते हैं जो पहाड़ के पीछे देख के बता दें जुंदाब इतने हजार का लश्कर है, इतने पहर पे दिन में पहुंचेगा, इतने मेरे हाथों मारे जाएंगे, इतने भाग जाएंगे। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं भाई सारे मजमे की इसी तवज्जो के साथ। अब चौथे इमाम अलैहिस्सलाम को जब जैसे देखें वहां पे उमर इब्न साद मौजूद है, बार बार क्या कह रहा है मौला हुसैन से, एक ही बात दोहरा रहा था ना, जब से वो आया था मैदान करबला में, हुसैन आप बैत कर लीजिए जंग नहीं होगी। मौला ने कहा तुम जंग कर लो मार दो बैत नहीं करो, यही हुआ। देखिए दुनिया के बड़े बड़े लोग अफराद आते हैं कहते हैं मैं आखिरी सिपाही तक लड़ूंगा, कुछ लोग पहुंच गए, बहुत बड़े बड़े जर्नैल आके कहते हैं आखिरी सिपाही तक लड़ूंगा, खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, आखिरी गोली आखिरी तीर तक लड़ूंगा। असलहा रह जाता है,
فوجی سرنڈر ہو جاتے ہیں، خون دوڑتا رہتا ہے، ہار مان کے چلے جاتے ہیں، لیکن سلام علی حسن حسین پہ، عباس پہ، جنہوں نے کہا کر دکھایا ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ مولا نے حضرت علی اصغر کو بھی دے دیا لیکن بیعت نہیں کی۔ حسین ابن علی نے بیعت کا جنازہ ایسا نکالا صفیفہ بھی قبول نہیں کر رہا۔ میرے جملے کو حق نہیں جانے گرامی۔ اگر گرامی اب جب کربلا کے اندر دوبارہ چوتھے امام سے کیا کہا گیا؟ بیعت کر لیجیے، مولا نے کہا نہیں، پھر گرفتار کر لیں گے، آپ کو قیدی بنایا جائے گا، امام کا گرفتار کر لو، بیعت نہیں کرو۔ 11 محرم سے وہی بات دوبارہ دہرائی جا رہی ہے، میں بھی پڑھوں گا پورا آج امام سجاد علیہ السلام سے۔ حضرت گرامی 11 محرم سے آئے، 13 محرم کو لے آئے کربلا، جیسے ہی لے کے آئے عبید اللہ ابن زیاد تمسخر کرنے لگا، ہنسنے لگا، کہا اللہ نے مار دیا، جناب زینب سے کہنے لگا اللہ نے مار دیا تیرے بھائی کو۔ جناب زینب کبریٰ نے اسی دربار میں بلند آواز سے کہا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، توجہ۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کہہ رہا تھا نا اللہ نے تیرے بھائی کو مارا، تو بی بی نے کہا اللہ لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ۔ عبید اللہ ابن زیاد جو ہنس رہا تھا منہ اتر گیا، کہا آپ لعنت کیوں کر رہی؟ بی بی نے کہا تجھے تکلیف کیا ہے؟ میں بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہوں، اسے پتا تھا لعنت اس پہ جا رہی ہے۔ انسان کا اپنا عقیدہ بنانے دے، ہم بہت کھل کے پڑھ رہے ہیں، میں سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا، میں بہت کھل کے پڑھ رہا ہوں، میں یہاں پہ جملوں کو پڑھوں گا، ابھی میں آگے نام بھی لینے والا ہوں جو وہاں پہ کربلا کے جتنے بھی مجرم وہاں موجود ہیں میں سب کے نام پیش کروں گا۔ آج چوتھے امام کا معاملہ، جنہوں نے قربانیاں دی، آج اگر آپ عزاداری کر رہے ہیں خدا کی قسم چوتھے امام کا صدقہ۔ ایسا نہیں کہ دیکھیں یہ آج بڑا آسان ہے، میں اپنوں میں پڑھ رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ چوتھے امام نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں مجلس قائم کی، یزید کے دربار میں مجلس قائم کی۔ میں جملوں کو پیش کروں گا، سارا مجمع ساتھ ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ دوبارہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے، یہ واحد آدمی ہے جس کا معصوم نے ماں اور باپ دونوں کا نام لے کے لعنت کی۔ بولو اور معاملہ عبید اللہ لعن اللہ ابن زیاد، زیاد کے بیٹے پہ لعنت، وابن مرجانہ تھا، مرجانہ کے بیٹے پہ لعنت۔ اب پہنچ گئے لوگ، میں ممبر پہ تو بیان نہیں کر سکتا وہ کون تھی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ حضرت کی رامی بس اتنا سمجھ لے اس کا کردار ممبر پہ بیان نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے عبید اللہ ابن زیاد نے چوتھے امام کے متعلق جلاد سے زنجیروں میں حاضر، کیا بات ہے بیعت کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا اتحدثنی بالموت یبن مرجانہ، ہو مرجانہ کے بیٹے تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا میں حسین کا بیٹا ہوں؟ عبید اللہ ابن زیاد جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا، لیکن مولا سجاد سے بیعت نہیں لے سکتا، اور سب نے لکھا۔ یہ میں صرف تشیع کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں شیعہ تاریخ کی بات نہیں کر رہا۔ حضرت گرامی اگر کسی ضعیف روایت میں بھی ہوتا تو لوگ لکھتے کہ سید سجاد نے علیہ باللہ بیعت کر لی عبید اللہ ابن زیاد۔ حضرت گرامی کسی نے نہیں لکھا، سب نے مانا، اتنا ظلم ہوا لیکن مولا سجاد نے بیعت نہیں کی۔ حضرت گرامی اسیر بنایا گیا، لایا گیا، کہاں؟ یزید ابن معاویہ کے دربار میں۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن مجھے مولا کا وہ پورا منظر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ مولا نے کن حالات کے اندر اس کو منع کیا ہے اور کس انداز میں امام نے اس کو اس کے چہرے سے نقاب اتارا ہے، ایکسپوز کیا ہے۔ میں آج پیش کرنے لگا ہوں جو میرے بزرگ، میں آپ کی مجھے صرف دعائیں چاہیے، آج میں یقین مانے پورا کھولے ذکر دے رہا ہوں، میری بالکل بھی صحت اس طرح سے نہیں آج۔ حضرت گرامی ایک مرتبہ جیسے جمعے کا دن تھا، اول سفر، پہلی سفر تھی، جمعے کا دن تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بنو امیہ خطبے میں اہل بیت کی توہین کرتے، جمعے کے خطبے میں نام لے کے مولا امیر المؤمنین کا نام لے کے، میں وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا، تبرک کرتے تھے، توہین کا نام لے کے کہتے کہ یہ کافر تھے، مولا حسن کا، مولا حسین کا علیہ باللہ نام لیتے۔ ایزان گرامی رسول خدا نے فرمایا
جمعے کا خطبہ تب تک قبول نہیں جب تک میرا اور میرے بھائی علی کا نام لے کے درود نہ بھیجا جائے، جب تک سلام نہ کیا جائے۔ میں کھل کے پڑھ رہا ہوں آج سارا، میں معاملہ کھول رہا ہوں سارا، اور مجھے پرواہ نہیں ہے مجمع سننے کا ان الفاظ کو۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام و اولاد ابو طالب علیہ السلام بلندتر صلوات۔ اس کے حوالے دے دوں؟ ابھی مجھے اچانک خیال آیا، میرے کسی سامعین میں سے کسی نے جب تبرہ کیا تو مجھے خیال آیا میں ایک حوالے دے دوں۔ چل تاریخ کے بھی چند حوالے دوں گا، حدیثی کتابوں کے بھی حوالے سن لیجئے کہ ایسا ہوتا تھا۔ کئی آدمی کہنے لگے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت گرامی، سب سے جو بھائیوں کے نزدیک معتبر تاریخ کی کتاب ہے وہ ہے تہذیب التہذیب ابن کثیر، تاریخ ابن، تو تاریخ ابن کثیر وہاں پہ بھی موجود ہے کہ حاکم شام مولا امیر کا نام لے کے توہین کرتا تھا۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے عمر بن عاص سے کہ بھئی تو ان کی توہین کر رہا کہ جن کے لیے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اگر علی خیبر میں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا رسول ان سے، اللہ اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتا ہے، اور دوسرے پیغمبر نے اپنی بیٹی بیائی، تیسرے رسول خدا نے تمام کے تمام مجمع کے سامنے کا من کن تمہارا، تو ان کی توہین کر رہا ہے۔ اے معاویہ تو حالت احرام میں حج میں علی کا نام لے کے توہین کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جس نے کسی عبادت کے اندر مولا امیر کی توہین کو کم نہیں کیا۔ آج مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں علی چوتھے خلیفہ، اگر چوتھا خلیفہ بھی مانتے ہو تو کم از کم جو پہلے کے تین کے لیے اصول بنا رکھا ہے اسی اصول پہ علی کے دشمنوں کو چھوڑ دو۔ لیکن عزیزان گرامی، کچھ معاملے میں دال میں نے کچھ نہیں کہا ہے، میرے جملے پہنچ رہے ہیں، میں جانتا ہوں یہ تلخ باتیں ہیں، آپ لوگ برداشت نہیں کریں گے، میں اگر بہت زیادہ کھول کے پڑھوں گا تو اس لیے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، حوالہ جات دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، مستند ترین کتاب صحیح بخاری صحیح مسلم میں لکھا کہ بھئی وہ بس صرف یہ بات کہتے تھے کہ بعد میں توبہ کر لیجیے۔ عزیزان گرامی، توبہ تم لوگ یعنی اللہ کے ہاں سے ہو کے آئے ہوئے کہ ضمانت دے دو کہ توبہ قبول ہو گئی؟ ہاتھ جوڑ کے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ، اس وقت جانتے ہیں کہ بہرحال شب سید خون کا اثر ہے، مولا علی کے خون کا اثر ہے، جب میں یہ معاملہ پیش کرتا ہوں تو پھر میرے جذبات چہرے پہ آنے لگتے ہیں اور شاید آپ کا بھی ماحول بدل جاتا ہے، اب میں کیا کروں۔ لیکن حبیب خدا نے فرمایا تھا من سبن علی فقط سبن، جس نے علی کو گالی بکی اس نے مجھے گالی بکی۔ یہ پیغمبر نے کیوں فرمایا؟ اس کا مطلب ہے آپ بشارت یعنی خبر دے رہے تھے کہ کچھ ایسے ملعون آنے والے ہیں کہ جو علی پہ تبرہ کریں گے۔ عزیزان گرامی، جملہ کہہ لینے دیجئے کہ پیغمبر نے فرمایا جس نے علی پہ تبرہ کیا، علی کو گالی دی، اس نے مجھے گالی دی، تو پیغمبر کو گالی دینے والے کو رضی اللہ کیسے کہو؟ چلے گا میرے ساتھ؟ میں نے بس بھائی میں زیادہ کوشش کروں کنٹرول میں رہوں، ہر آدمی کنٹرول سے باہر نہیں کر رہا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنے آپ کو قابو رکھوں، کیونکہ میں جانتا ہوں میرے جذبات اس وقت جو ہیں وہ بہت زیادہ ایموشنز ہائی ہیں۔ مولا امیر کا معاملہ ہے، اگر ہم مولا امیر پہ سمجھوتا کر لیں، کمپرومائز کر لیں تو پھر ہم شیعہ ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، میں جو جملے پیش کر رہا ہوں سارے مجمع کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سارا مجمع میرے ساتھ رہے، بہت معذرت کے ساتھ۔ میں جانتا ہوں کہ منڈے کو اس طرح سے مجمع کا آنا، میں خود مجھے احساس ہے کہ اب یہ پورے کا پورا جو اہتمام کیا گیا، عزیزان گرامی اس کے لیے جس قدر ہو سکے ڈونیشن میں بھی حصہ لیجیے گا، مجھے بار بار پیغام مل رہے ہیں، لیکن جملے کو سن لیجیے۔ اب ایک مرتبہ یزید کے دربار میں لایا گیا بیویوں کو، مولا سجاد کو، میں مسائل میں کوئی بھی جملہ نہیں پڑھوں گا، جب لایا گیا جمعے کا دن تھا، جمعہ پڑھانے والا یزید کا اپوائنٹڈ تھا، نصب کیا تھا یزید نے، اسے سمجھایا گیا کہ تم نے نام لینے ہیں مولا علی کا، مولا حسن، مولا حسین، دونوں تینوں اماموں کے نام لیے گئے، اور اس نے ایک مرتبہ کہا کہ علی ہمیشہ سے مخالفت کرتے رہے بنو امیہ کی، اور حسین نے بھی بغاوت کی اور ان کو مار دیا، اور اس نے باقاعدہ الفاظ استعمال کیے حسین واجب القتل۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں،
میں یہ اس لیے کھول رہا ہوں تاکہ دلوں سے نفرت کم نہ ہو. چلیے گا, ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کیا کچھ ہوا ہے. آج بہت سے کہتے ہیں اتنا زیادہ آپ کیوں کہتے ہیں, بہزاد گرامی آپ کو اندازہ نہیں ہے کیا کچھ ہوا ہے. تو ایک مرتبہ وہاں پہ یہ جو جملے ہیں کہ اس نماز پڑھانے والے نے, اس خطبہ دینے والے نے مولا امیر کا, مولا حسین کا نام لے کے توہین کی. ایک مرتبہ مولا سجاد کے گلے میں توف, ہاتھوں میں زنجیریں, پاؤں میں بیڑیاں. مولا کھڑے ہوئے اور کہا کہ جب اس نے کچھ کہا ہے تو میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. جیسے امام کچھ بولنے لگے, یزید نے اشارہ کیا, جلاد آگے بڑھا, فوجی سپاہی آگے بڑھے, مولا کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا. اور ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا قیدیوں کو اس دربار میں بولنے کی اجازت نہیں. جب چوتھے امام پہ پابندی لگا دی گئی تب جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو گئی. ابھی بھی سارا مجمع نہیں. جب چوتھے امام پہ پابندی لگی, دیکھیں جب جناب زینب آئی تھی نا تو یزید بار بار پوچھتا تھا ان میں زینب کون. یزید نے کلام کیا بی بی سے, بی بی نے جواب نہیں دیا. بہت کوشش کی کہ میں کلام کروں, بی بی جواب نہیں دیتی تھی. یہاں تک کہ یزید نے بی بی کو سلام کیا. نہیں ہے مجمع, خدا کی قسم لکھا ہے کہ یزید نے بی بی کو سلام کیا, کیونکہ سلام کرنا مستحب سنت ہے, جواب دینا واجب. لیکن مسلمان کے سلام کا, جناب زینب کبریٰ نے یزید کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا. اور مسلمانوں, جس یزید کے سلام کا نبی کی نواسی جواب نہیں دے رہی اسے رضی اللہ نہ کہنا. گرامی ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو گئی اور جناب زینب کبریٰ نے کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ خطبہ دینا شروع کیا. مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. بی بی خطبہ دینا چاہتی تھی. یزید نے دوبارہ جلاد اور فوجیوں سے کہا روکو, کوئی خطبہ نہ دینے پائے, یہاں پہ کوئی خطبہ نہ دے. جیسے جناب زینب کو روکا تو یزید ایک بلندی پہ بیٹھا تھا. ابھی بھی جائیں گے نا تو ایک مقام ہے جہاں پر کہتے ہیں یزید اوپر بیٹھا تھا, بلندی پہ بیٹھا تھا تخت لگا کے. جیسے ہی جلاد آگے بڑھا جناب زینب نے سر اٹھا کے, دیکھیں جناب زینب نے اپنی والدہ کی ماں کی سیرت پہ عمل کیا. جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو جناب سیدہ نے خطبہ دیا تھا. اب جب چوتھے علی پہ پابندی لگی تو ثانی زہرا نے خطبہ دیا. اب ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا, یزید کی طرف دیکھا, کہا کون روکے گا مجھے خطبہ دینے سے؟ تو. یزید کی طرف اشارہ کرے گا, تو روکے گا؟ یبنت طلقاء, ہاتھ کروں پہ سلام. بیوی نے کہا طلقاء کی اولاد, تو علی کی بیٹی کو خطبے سے روکے گا؟ بیوی نے نہ کہا ہوتا اتنا کھل کے نہ پڑھتا. طلقاء جمع ہے طلیق کی. طلیق کسے کہتے ہیں؟ جب دو افراد میں جنگ ہو, ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر دے, گرا کے سینے پہ پاؤں رکھ کے جا چلا جا. توجہ, بیوی نے فرمایا یزید بھول گیا تیرے اجداد کون تھے؟ فتح مکہ پہ میرے بابا نے جنہیں جانے دیا تھا, تو ان کی اولاد ہے, میں علی کی بیٹی ہوں. میرے جملے بہت رہے گا. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا اور یزید کو پہلے مخاطب کیا اور جملہ کا, یا یزید کت قیدک وسعا سعیک وناصر جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا, تو نے جتنے دھوکے دینے تھے دے لیے. تجھ میں اگر اور کوشش ہے, طاقت ہے تو اور طاقت لگا لے. خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. توجہ, بی بی کہہ رہی ہے واللہ اللہ کی قسم. اب دیکھیں سامنے مجمع درباری کون تھے؟ یزید کے تھے. اس وقت درباری یزید کے تھے. اب وہ سب سوچ رہے تھے اس بی بی کے بیٹے مارے گئے, بھائی مارے گئے, مٹ تو گئے. یہ بی بی نبی کی نواسی ہو کے اللہ کی قسم کھا رہی ہے. تو بی بی سمجھا کے, اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت یزید کی ہے, سکہ یزید کا, تاج یزید کا, تخت یزید کا, فوج یزید کی.
دربار یزید کا یہ بی بی قیدی کھڑی ہے، بی بی سمجھانا یہ چاہ رہی تھی یہی شام ہوگا، نہ یزید کی حکومت ہوگی، نہ یزید کا سکہ، نہ تخت، نہ تاج، اسی پورے شام میں ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں جناب گرامی؟ حضرت گرامی جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور یزید کو یہ جملے کہے، سارا مجمع رونے لگا، سب کہنے لگے یہ بی بی بہت باعظمت ہے۔ جب سارے دربار سے جناب زینب نے منوا لیا نا کہ یہ بی بی بہت باعظمت ہے، اب بی بی نے مولا سجاد کی طرف دیکھا، کہا قم یا سیدی و مولا، اے میرے سید و سردار، میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، کھڑے ہو جائیے۔ اب عزیزان گرامی سارا دربار کہنے لگا یہ بی بی اتنی باعظمت ہے، اب سوچو وہ جو اس بی بی کا امام ہے۔ عزیزان گرامی جناب زینب نے ماحول تیار کیا، جب سب سے منوا لیا میں باعظمت ہوں، اب کہاں میرے مولا میرے آقا کھڑے ہو جائیے۔ اب میں جو جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں مولا سجاد نے فرمایا میں اسی پہ تمام کر دوں گا، شاید سارا خطبہ تو پڑھ بھی نہیں سکتا یہاں پہ اس وقت۔ ایک مرتبہ مولا سجاد کھڑے ہوئے، گلے میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں، جلاد نے یزید کی طرف دیکھا، روکوں کا اب نہیں روک سکتے، ماحول بدل چکا، درباری یزید کے تھے، یزید پہ تبرہ کر رہے تھے، سب اس کی ملامت کر رہے تھے، یزید نے دیکھا اب کنٹرول نہیں ہو سکتا، مولا سجاد کھڑے ہوئے، سارا دربار کہنے لگا قیدی ممبر پہ آ جائیے، میں نہیں پہنچا سکا، سارے دربار نے کہا قیدی آپ ممبر پہ آ جائیے۔ امام علیہ السلام دیکھیں مجمع نے امام سجاد کو جناب زینب کی عظمت کو دیکھ کے کہا آپ ممبر پہ آئیے۔ اب تک مولا سجاد کہتے تھے میں بولنا چاہتا ہوں، بولنے نہیں دے رہے تھے، اب سارا مجمع کہہ رہا ہے آپ ممبر پہ آ جائیے۔ امام نے ایک مرتبہ ممبر کو دیکھا، کہا حاضل اعوت، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ، لکڑیوں کا ڈھانچہ، کیونکہ مولا علی کی توہین ہوئی تھی، اب پتہ چلا جہاں مولا علی کی توہین ہو وہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ، ممبر وہ ہے جہاں علی کے فضائل ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں گرامی ایک مرتبہ مولا سجاد سے سارے مجمع نے کہا قیدی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیوں؟ یہ اس بی بی کے امام ہے جن کی عظمت کا پورا دربار قائل ہو گیا تھا۔ مولا سجاد ایک مرتبہ آئے اس ممبر پہ، امام نے کہا ایھا الخاطب، اس خطبہ دینے والے کو خطیب نہیں کہا، عربی میں خطبہ دینے والا خطیب، میں یہ سارا پڑھوں؟ امام نے کہا ایھا الخاطب اشتریت سخط الخالق برد المخلوق، او خطبہ دینے والے تو نے مخلوق یزید جیسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے، اب پتہ چلا اللہ راضی ہوتا ہے آل محمد کی رضا سے، جو آل محمد کو ناراض کرے وہی ملعون ہوتا ہے۔ مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا، بھائی یہ جملے کو سن لیجئے گا، امام سجاد علیہ السلام جب خطبہ دینے لگے تو امام نے کہا کہ لوگوں، امام نے ایک مرتبہ حمد باری تعالیٰ بجلائے اور پھر ایک مرتبہ کہا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ اب سارا مجمع پریشان، انہیں بتایا گیا یہ باغی ہے، امام نے کہا سنو میرا شجرہ کیا ہے، شجرہ وہاں بتایا جاتا ہے جہاں دوسرا شجرے لائق نہ ہو، جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام۔ جب سارے مجمع کی توجہ، خدا کی قسم گلے میں سینے میں طاقت نہیں، مولا سجاد نے تعارف کروایا تخت پہ بیٹھ جانے سے عزت نہیں آ جاتی، کچھ تخت پہ بیٹھ کے بھی ذلیل رہتے ہیں، کچھ زنجیروں میں بھی باعزت ہوتے ہیں۔ بھائی میں جملوں کو جلدی جلدی کوشش کر رہا ہوں، مکمل کر رہا ہوں۔
رہے گا میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مولانا سجاد نے کہا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس نبی کا بھی فقائنہ کعبہ قوسین ادنیٰ جو معراج پہ گئے، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ صرف 2 قوس کا فاصلہ تھا جہاں نبی گئے، کوئی نبی وہاں نہیں جا سکا جہاں میرے جد گئے. توجہ، ہاتھ جوڑ کے میں اشاروں میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھے کھولنے میں موضوع کو مجبور کر رہا ہے. کہا میں اس نبی کا بیٹا ہوں، یعنی ان کی نسل سے ہوں جنہیں اللہ نے عرش پہ بلایا، جنہیں معراج ہوئی. عزیزان گرامی، مولا امیر کا نہج البلاغہ میں خط ہے یزید کے باپ کو، جب اس نے لکھا تھا یا علی بیٹھ کے معاملہ حل کر لیتے ہیں، ساز باز کر لیتے ہیں، ادھر ہمارا ادھر آپ کا، ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں، بنی ہاشم بنو امیہ. تو مولا نے خط لکھا تھا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کر. جو پہنچ گئے ان پہ سلام. من النبی و منکم المکذب، ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے نبی ہیں، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو چھٹلانے والا. منا اسد اللہ، اللہ کا شیر حمزہ ہم میں سے. پریشان ہو گئے؟ دیکھیں اللہ کے شیر تو بہت ہیں، حضرت حمزہ بھی اللہ کے شیر، حضرت جعفر طیار بھی اللہ کے شیر، حضرت عباس ابن امیر المؤمنین اللہ کے شیر. لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب. میں کوشش کر رہا ہوں، 11:30 ہو گئے، مجھے بھی بہت سی باتیں کہنی ہے. سارے مجمع سے ہاتھ جوڑ کے میرے ساتھ رہیے گا. عزیزان گرامی، جناب مولا کائنات کے الفاظ یہ ہیں، کہا کہ ہم وہ جن کے خاندان سے اللہ کا شیر، تو وہ منکم اسد الحلف، تم میں سے جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. جسے خط لکھا تھا اس کے ماموں کی بات ہو رہی ہے. جو لوگ پہنچ گئے کہ میرے ہمارے خاندان سے نبی، تمہارے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا اتبا، جسے خط لکھا تھا اس کا نانا، سارے رشتے کہلوائیں گے. عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا ہم میں سے نبی، تم میں سے نبی کو جھٹلانے والا، ہم میں اللہ کا شیر، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. مولا فرماتے ہیں منا سیدۃ النساء، کائنات کی بیویوں کی ملکہ فاطمہ ہم میں سے. منکم حمالۃ الحطب، جس کے لیے قرآن نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائے ام جمیل کے، ابو لہب کی بیوی تھی جسے خط لکھا اس کی پھپھی. سارے رشتے کہلوائی لیے آپ لوگوں نے. میرے جملے پہنچ گئے ہیں. مولا اس کی آواز بڑھائی دیتے، میں اتنا نہ چیختا. گرامی، مولا فرماتے ہیں، بھئی سارے بندے کی طرف میں مکمل کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں منا، توجہ، منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہم میں سے. وَمِنْكُمْ سِبْيَةُ النَّارِ، تم میں جہنم کے بچے. یہ یزید کی طرف اشارہ ہے. امام نے کہا خبردار اب نہ کہنا تمہارا خاندان ہمارے خاندان جیسا ہے. پھر امام نے کون جملہ کہا، اب سنے گا مجمع، بس ٹھیک ہے بھائی. عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا کہا لیس الحرب، توجہ، امام نے فرمایا امیہ ہاشم جیسا نہیں. اس کا جد تھا امیہ، مولا کے جد ہے حضرت ہاشم. امام نے کہا خبردار مقابلہ نہ کرنا، امیہ ہاشم جیسا نہیں تھا، اور ہر امیہ کا بیٹا عبد المطلب جیسا نہیں، اور تیرا باپ میرے باپ جیسا نہیں. ہاتھ جوڑ کے مجھے مکمل کر لینے دیجیے سارے بندے کی توجہ. پھر مولا فرماتے ہیں وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی، جس سے میں نے تیرے نانا، ماموں اور بھائی کا سر اتارا تھا. اگر جملے پہنچ گئے ہوں، ولید ابن عتبہ کا، عتبہ، توجہ، بھائی مولا نے نام لکھا بھائی جس سے میں نے تیرے نانا، ماموں اور بھائی کا سر اتارا تھا. وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. نہ ذوالفقار کند
علی کا بازو کمزور ہوا ہے. شام والے سن لے شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا ہے. مولا نے جو خط میں لکھا تھا چوتھے امام نے زبانی سنایا. میرے جملے پہنچ رہے تھا لیکن پتہ نہیں لوگ ابھی بھی ہیں. میرے جملے پہنچ رہے تھے لیکن جب جناب ہاشم امیہ کے سامنے نہیں جھکے, جب جناب عبد المطلب حرب کے سامنے نہیں, جب جناب ابو طالب ابو سفیان کے سامنے, توجہ, تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہ دیکھنا کہ علی کی داڑھی سفید ہو گئی ہے, میرا بڑھاپا ہے, وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. اور پھر مولانا کا ایک اور جملہ ایک اور مقام پہ صرف پیش کر کے آگے بڑھوں گا. چوتھے امام سے متعلق مجھے مکمل کرنا ہے آج ہی. حضران گرامی, جب کہا نا سارے کوفے والوں نے کہا مولا حسن سے کہ اپنے بابا سے کہیں کہ ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں, جو کی روٹی کھاتے ہیں, اتنی بڑی جنگ ہونے والی ہے, لڑنا تو مولا ہی نے ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچے لڑنا. اگر آپ اپنے بابا سے کہیے کہیں تو ہم اونٹ نہر کر دیتے ہیں, کہیں تو گائے ذبح کر دیتے ہیں, کہیں تو بکرا ذبح کر دیں گے, بھیڑ جو علی کہیں. مولا حسن مشترم مسکرائے کہ ٹھیک ہے آپ سب کی بات میں بابا تک پہنچا دیتا ہوں. کہا بابا کوفے والے آپ کے چاہنے والے جمع ہوئے ہیں کہ آپ اپنے بابا سے کہیے جیسا کہیں گے ہم ویسا جانور ذبح کر کے آپ کے لیے گوشت لے آتے ہیں. مولا نے فرمایا بیٹا حسن میرے ان سب چاہنے والوں سے کہہ دو کہ اگر لو اجتمعت العرب, اگر سارے عرب میرے مقابلے میں میرے اس بڑھاپے میں جمع ہو جائے تو میرا ایک ہاتھ سب کے لیے کافی ہے. میں مکمل کر رہا ہوں. حضرات گرامی یہ مولا کے الفاظ ہیں. اب چوتھے امام اس وقت ممبر پہ ہیں جب یزید کی فوج ہے, وہ تخت پہ بیٹھا ہے, لشکر اس کا, دربار اس کا. میں ساری تمہید مان کے یہاں تک لایا ہوں. امام علیہ السلام نے کہا میں اس محمد مصطفیٰ کی نسل سے ہوں جو معراج پہ گئے. پھر مولا نے کہا انا ابن علی المرتضی, میں علی مرتضی کی نسل سے ہوں. یہ اس دربار میں کہہ رہے ہیں جہاں مولا علی کا نام لینا جرم تھا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. پابندی تھی مولا کے نام پہ. مولا امام سجاد نے فرمایا انا ابن علی المرتضی, میں علی مرتضی کی نسل سے ہوں. پھر مولا فرماتے ہیں میں اس دادا کا پوتا ہوں جنہوں نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی, جنہوں نے دو تلواروں سے جنگ کی, جنہوں نے اپنے سارے دشمنوں کے دو ٹکڑے کر دیے. پتہ نہیں مطلب پہنچ رہا ہے نہیں. امام نے کہا اس علی کا پوتا میں ہوں. یزید نام سے ڈرتا تھا. جب یزید کے دربار میں اس کے باپ کے دربار میں علی علی ہو رہا تھا. حضرت گرامی ایک مرتبہ مولا سجاد علیہ السلام نے پورا خطبہ دیا اور کہا کہ اعطینا ستا وفضلنا بسبع, وقت تمام ہو گیا بس میں اور زحمتیں دوں گا. اعطینا ستا وفضلنا بسبع, ہمیں 6 چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں, 7 ہمارے فضائل ہیں. اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. لیکن دربار یزید کا ہے. مولا سجاد فرما رہے ہیں اللہ نے علم ہمیں دیا ہے, حلم بردباری فوربیرنس اللہ نے ہمیں دی, سماحت یعنی بزرگواری اللہ نے ہمیں دی, فصاحت بلاغت اللہ نے ہمیں دی. توجہ حضرات گرامی, مولا فرما رہے شجاعت اللہ نے ہمیں دی. یزید فوج کے سامنے تخت پہ بیٹھ کے قیدیوں پہ روب جمانا اور قید سلاسل میں ہو کے ظالم کو چیلنج دینا, اور سجاد کسی ظالم کی بیعت نہیں کر سکتے. امام زین العابدین بلندتر صلوات. بیان تو بہت آخر ہو چکی. مولا نے فرمایا وفضلنا, آخری جملوں میں سن لیجئے کہ مولا فرما رہے ہیں والمحبت فی قلوب المؤمنین, اور مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے, دلوں پہ راج کرنا اور ہے. وَفُضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيِّ, نبی ہم میں سے ہیں جو مولا نے فرمائے تھے وَمِنَّ الصِّدِّيقِ,
صدیق ہم میں سے ہیں. مجمع بہت ہی پریشان سن رہا ہے. مولا فرما رہے ہیں نبی ہم میں سے، صدیق، مولا فرما رہا ہے منت صدیق، صدیق ہم میں سے ہیں. عزیزان گرامی اگر مولا علی کے علاوہ کوئی صدیق ہوتا تو پیغمبر مباہلہ میں لے جاتے. مباہلہ میں لے جانا بتا رہا یہی صدیق اکبر، یہی صدیقہ کبریٰ. اب میرے جملے پہنچ گئے. زحمت تمام کر رہا ہوں. ادھر گرامی مولا نے فرمایا یہ ساری نشانیاں ہماری ہیں. مولا نے فرمایا صدیق ہم میں سے، اللہ کا شعر ہم میں سے، منت تیار، حمزہ ہم میں سے، جعفر تیار ہم میں سے، منت سبتین الحسن والحسین، اس امت کے سبتین حسن حسین ہم میں سے، منہ مہدی ہذہ الامہ، اس امت کے مہدی ہم میں سے. فرمایا نا رسول خدا اور اہل بیت علیہ السلام نے بار بار. بنو امیہ بنی ہاشم دو خاندان ہیں، ان کے بڑوں نے رسول خدا کی مخالفت کی، بعد والوں نے مولا علی کی مخالفت کی، پھر مولا حسن کی مخالفت کی، یزید نے مولا حسین کی. کہا ان کا آخری آئے گا سفیانی ہمارے 12ویں کی مخالفت کرے گا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. کہا سفیانی آئے گا 12ویں کی مخالفت کرے گا. کہا جیسے پہلے پٹتے رہے ہیں سفیانی بھی 12ویں سے ویسے ہی پٹے گا. میں اب جملوں کو بہت زیادہ نہیں کھولنا چاہتا. عزیزان گرامی مولا سجاد کے ایک مرتبہ یہ جملے یزید نے دیکھا کہ میرا دربار ہے اور میرے ہی اجداد کی توہین ہو رہی، یہ نام لے لے کے کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ اس نے کہا جلاد آگے بڑھ. میں اس سے پہلے ایک جملے کو پیش کر دوں، اسے میں مکمل کروں. میں یقین ماننے میں نے پوری کوشش کی ہے، سارے خطبے کو میں نے کاٹ دیا، میں نے نہیں پڑھا پورا تاکہ میں یہ جملے پڑھ سکوں. تو ایک مرتبہ یزید نے کہا کیا کروں، کیسے روکوں. اس نے فوراً مؤذن کو آواز دی، مؤذن اذان شروع کر. مؤذن نے کہا کون سی اذان؟ ظہر ابھی ہوئی ہے، عصر ہوئی نہیں. اس نے کہا تو میرا مؤذن ہے، میں کہہ رہا ہوں اذان دے. اب پتہ چلا یہ بے وقت اذانیں ذکر آل محمد کو روکنے کے لیے ہوتی ہے. پاکستانی پہنچ جائیں گے، باقیوں کو میں نہیں ضمانت دیتا کہ شاید پہنچ جائیں. عزیزان گرامی ایک مرتبہ یزید نے بے وقت اذان شروع کروائی، کہا اذان دے دے. مؤذن نے فوراً کہا اللہ اکبر، کیونکہ نماز کا وقت نہیں تھا. مولا سجاد منبر پہ بیٹھے تھے. اس نے کہا اللہ اکبر. امام نے وہیں سے بلند آواز سے کہا جل جلالہ. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام نے کہا مؤذن رک. توجہ. جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام علیہ السلام نے کہا مؤذن رک جا. پھر امام نے کہا یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا؟ جو لوگ پہنچ گئے ان میں سلام. امام علیہ السلام نے فرمایا بتا یہ تیرے جد کا نام ہے. Is this your grandfather's name or my grandfather? ایک مرتبہ یزید خاموش رہا، منہ پہ تالے لگے ہوئے تھے، اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا. امام علیہ السلام نے خود ہی جواب دیا اگر تو کہتا ہے تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے، اور اگر تو مانتا ہے یہ میرے جد کا نام ہے بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا، بتا میرے بابا کو کیوں ذبح کروایا. سارا دربار ایک مرتبہ متحیر و پریشان. جملے کو سن لیجیے گا، خدا کی قسم ہے کہ یہ ساری زحمت نہ دیتا، اگر یہ جملے نہ ہوتے، بیعت کو مجھے نفی نہ کرنا ہوتا. سارا دربار کہنے لگا یزید تو نے کہا تھا یہ باغی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں یہ آل رسول ہیں. اب آج پاکستان میں جملہ بار بار یہ پیش کیا جا رہا ہے یزید کا، کہ یزید نے ایک مرتبہ دیکھا اور کہا کہ میں نے نہیں مارا حسین کو، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا، عمر سعد نے مارا. یہ پاکستان میں بہت زیادہ جملہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یزید نے تو خود کہہ دیا میں نے نہیں مارا. توجہ. عزیزان گرامی تو فوج خود بخود بن گئی تھی، بیعت خود بخود مانگ لی گئی تھی. یہ جو تاریخوں میں لکھا کہ یزید نے خط لکھے، ولید کو خط لکھا، عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا، عمر سعد کو خط لکھا کہ حسین سے بیعت لو. عزیزان گرامی اور اس کے بعد جب بیویاں قیدی بنا کے لائے گئیں، یزید کو معلوم تھا یہ کون ہے، سب کچھ جانتا تھا، لیکن اس نے کیوں کہا کہ میں نے نہیں مارا. بھائی اسی پہ تمام کروں گا. عزیزان گرامی ماحول بدل چکا تھا. یزید جانتا تھا اگر اس وقت میں نے کہہ دیا کہ میں نے مارا تو میرا سارا دربار مجھے جان سے مار دے گا. اس نے کہا میں نے نہیں مارا. عبید اللہ ابن زیاد نے مارا تو عمر سعد نے مارا تھا. جیسے یزید نے کہا نا میں نے نہیں مارا، جناب زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کے سر اقدس کو دیکھا کہ بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا.
نہیں پہنچا سکا. He has pleaded guilty. کیوں؟ اب تک کہہ رہا تھا حسین واجب القتل، حسین کو مارنا ضروری تھا، اور اب کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے نہیں مارا. اس کا مطلب ہے مان رہا تھا مارنا جرم. حضرت گرامی یہ پورا بیعت کا جنازہ نکالا تو جناب سید سجاد اور جناب زینب کو بنا. مولا سجاد کے بس پہ جو جملے پیش کروں گا اسے قبول فرما لیجیے. جب یزید نے دیکھا نا سارا ماحول بدل گیا ہے، اس نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا جلاد قیدی کے سر کو قلم کر دو. جلاد تیزی سے آگے بڑھا، سارے سپاہیوں نے مولا کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا، مولا کو ممبر سے اتارا. جیسے ہی ممبر سے اتارا جلاد آگے بڑھا اور جیسی تلوار کھینچی مولا سجاد پہ چلانے کے لیے، جناب زینب کبریٰ تیزی سے سامنے آیا. روایت میں ہے بی بی نے اپنا گلا مولا سجاد کی گردن پہ رکھ دیا. انہوں نے مولا سجاد کو جھکا رکھا تھا سر قلم کرنے کے لیے. بی بی نے اپنا گلا رکھا، کہا کہ یزید میں نے اپنے مرحوم بھائی سے وعدہ کیا تھا میں سجاد کی حفاظت کروں گی، میں سجاد پہ حرف نہیں آنچ نہیں آنے دوں گی. جلاد نے یزید کی طرف دیکھا، کہا کہ یزید اس بی بی کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ایک مرتبہ یزید نے کہا اس خاتون کو بھی قتل کر دوں. میں بہت کھل کے پڑھ رہا ہوں. جناب زینب پہ حرف آنا تھا. جب کہا نا جلاد سے یزید نے کہ اس بی بی کو قتل کر دو، جلاد نے جناب زینب پہ تلوار اٹھایا. بس بی بی زینب پہ تلوار اٹھانا تھا، جناب فضہ سے رہا نہیں گیا. جناب فضہ اس وقت بہت بزرگ تھی، بہت تیزی سے آگے بڑھی، جناب زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بلند آواز سے کہا یزید میں زینب کی ماں کی قریب ہوں، جب تک فضہ زندہ ہے میں زینب کو قتل نہیں ہونے دوں گی. زینب کو قتل کر دیا جائے میں دیکھتی رہوں. جیسے ہی جناب فضہ سامنے کھڑی ہوئی، ایک مرتبہ جلاد نے دوبارہ یزید کو دیکھا. یزید اس بوڑھی خاتون کے لیے کیا حکم ہے؟ یزید نے کہا اس بوڑھی خاتون کو بھی قتل کر دو. جیسے جلاد نے جناب فضہ پہ تلوار اٹھائی، جناب فضہ نے بالوں کو جھٹکا، بندے ہوئے ہاتھوں سے سر کو اٹھا کے کہا او حبشی غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ یہ مجھ پہ ہاتھ اٹھائے تم دیکھتے رہو گے؟ 400 غلاموں نے تلواریں کھینچی. کہا یزید اگر ہمارے قبیلے کی خاتون پہ ہاتھ اٹھایا تو ہم سب بغاوت کر دیں گے. یزید نے جلاد سے کہا رک جا، بغاوت ہونے والی ہے. جیسے ہی جلاد واپس گیا، جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا، بلند آواز سے کہا نانا آج اماں کی کنیز کے اتنے ماننے والے، آپ کی نوازی کا آج کوئی نہیں رہا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھئی میں تمام کر دیتا، میں آخری 3 شبیں رہ گئی ہیں. بہت سی لوگوں نے فرمائشات کی تھی مسائب کی، لیکن اگر آج میں یہ جملے مکمل نہ کروں تو میرا دل راضی نہیں ہوگا، میں مولا سجاد کے وہ جملے نہ پڑھ سکوں. عزیزان گرامی جناب زینب نے نانا کو یاد کیا. نانا آپ ہمارے ناز اٹھایا کرتے تھے، میرے بھائی کو کاندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے. نانا آج آ کے دیکھیے تشت میں سر رکھا ہے، ایک ملعون کے ہاتھ میں چھڑی تھی. میں وہ جملے پڑھنا نہیں چاہتا، مجھے معاف کر دیجئے. میں کیسے بتاؤں لبوں پہ گستاخی کس نے کی. اجرکم اللہ. بھائی آخری روایت سن لیجئے، جس روایت کو پڑھنا میں چاہتا تھا مولا سجاد کی. آج میں نے مظلومیت کو پیش کیا، خدا گواہ ہے میں نے جتنے جملے تیاری کی تھے میں نے سارا نہیں پڑھا آپ کے سامنے، نہ فضائل نہ مصائب سارے پڑھوں گا. میری درخواست ہے ذرا کچھ دیر کے لیے مدینے چلیے گا. جب ایک مرتبہ بشیر نے اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا، کہ
کسی نے جناب محمد حنفیہ کو بتایا ہے محمد حنفیہ آپ کے بھائی کا قافلہ واپس آ گیا ہے، یہ نہیں بتایا مولا حسین مارے گئے۔ جناب محمد حنفیہ گھوڑے پہ سوار بھائی کے استقبال کے لیے آئے، سامنے کون کھڑا تھا؟ مولا سجاد، سر پہ سیاہ امامہ تھا، ہاتھ میں مولا عباس کا علم تھا۔ جیسے جناب محمد حنفیہ نے دیکھا، بلند آواز سے گھوڑے پہ سوار رہ کے سوال کیا، این این اخی الحسین، میرے بھیا حسین کہاں ہے؟ مولا سجاد نے کہا چچا جان آپ کے بھائی حسین کو ذبح کر دیا گیا، قد قتل بکربلا، میرے بابا حسین کربلا مارے گئے۔ کہا حسین مارے گئے؟ عباس کہاں تھا؟ بس یہ کہنا تھا۔ مولا سجاد نے فرمایا چچا جان چچا عباس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ جناب محمد حنفیہ سے اب برداشت نہیں ہوا، کہا میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا، مجھے بس اتنا بتا دو میرے بھائیوں کے ساتھ میری بہنیں بھی گئے تھے، مجھے بتاؤ میری بہنوں کا کیا ہوا، علی کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ مولا سجاد نے کہا چچا انہیں قیدی بنایا گیا، انہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لایا گیا، انہیں یزید کے دربار میں لایا گیا۔ تاریخ میں لکھا جناب محمد حنفیہ گھوڑے سے گر پڑے۔ آخر جملے سن لیجیے، جیسے جناب محمد حنفیہ گھوڑے سے گرے، مولا سجاد تیزی سے آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھایا زانوں پہ رکھا، کہا چچا گھر جا کے روئیں گے، چچا یہ بازار ہے، چچا گھر چلیے۔ جناب محمد حنفیہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا آپ نے پہچانا نہیں، چچا میں علی ابن حسین، چچا میں سید سجاد، چچا میں زین العابدین۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ جوانی میں داڑھی سفید کیسے ہوئی؟ مولا سجاد نے کہا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، چچا آپ گھوڑے سے گر گئے، چچا میں دربار میں کھڑا تھا، جب یزید اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھی آخری مجالس ہیں، اگر چند جملے میں دعا کے پیش کروں، میری درخواست ہے ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارا تجھے واسطہ اس لحظے کا جب جناب زینب کبریٰ نانا کے روضے پہ آئے۔ میں نے روایات میں دیکھا ہے بی بی نے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ رسول خدا کے روضے کے دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے کہا یا جدا انی نائیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب حسین کے سر سے امامہ اٹھایا، نانا جب شمر نے خنجر چلایا، سر سے امامہ اتارا، بالوں میں ہاتھ ڈالا، نانا میں نے رو رو کے کہا اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ پروردگارہ تجھے واسطہ جناب زینب کے بین کا تمام مومن و مومنات کے دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ غزہ میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان میں، ہندوستان میں حالات خراب ہے، افغانستان میں، یمن میں، بحرین میں، افریقہ کے ممالک سب پہ رحم فرما۔ پروردگارہ بانیان مجلس شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ہمارے اس امام بارگاہ باب العلم کے منتظمین فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، پروردگارہ
وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل بہت زیادہ اخراجات ہیں، پروردگارہ ان کے اس پلیج کو پروردگارہ جو انہوں نے کیا ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچا، پروردگارہ حاضرین کے رزق و روزگار میں برکت عنایت فرما، پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بھئی میں ایک جملہ زیارت ناہیہ کا پڑھنا چاہ رہا ہوں، بہت معذرت، میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی ہے، آخری دن ہے، امام زمانہ ایک ایک عضو کو سلام کرتے ہیں، سلام کٹے ہوئے گلے تھے، سلام علی الرأس المرفوع، سلام اس سر پہ جو نیزے پہ بلند تھا، سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ، سلام میرے جد کے لبوں پہ۔ نہ جانے امام زمانہ کو کتنا دکھ ہے، اپنے جد حسین کے اوپر ظلم ہونے کا امام نے ایک ایک عضو کو الگ الگ سلام کیا، نہ جانے کتنے حصوں میں مولا حسین۔ میں کیسے پڑھوں یہ جملے؟ مولا امام زمانہ کہتے ہیں سلام اس لاشے پہ جس کا کفن خاک کربلا بن گئے، سلام اس لاشے پہ جو دھوپ میں پڑا رہا، سلام اس لاشے پہ جسے دفن نہیں کیا گیا، پروردگارہ سلام اس لاشے پہ جسے کفن نہیں دیا گیا، پروردگارہ مولا حسین کی عظمتوں کو سلام۔ بس بھی آخری ایام ہیں، اس وقت زائرین کربلا پہنچ رہے ہیں، پروردگارہ ہمارے زائرین کی حفاظت فرما۔ آپ جانتے ہیں نا جب یہاں اتنی گرمی ہے اس ٹھنڈے ملک میں، سوچیں کربلا میں کتنی گرمی ہے، لیکن جانتے ہیں کیا ہے؟ دنیا میں اتنی سبیلیں نہیں لگائی جاتی ہیں جتنی کربلا میں لگائی گئی ہے۔ اے کاش علی کی بیٹیوں کو بھی پانی فراہم ہوتا، اے کاش مولا حسین کی یتیمہ کو بھی کوئی پانی پلا دیتا، پروردگارہ واسطہ ان بیویوں کی عظمتوں کا، پروردگارہ تجھے واسطہ بیویوں کی عظمتوں کا، ہمارے زائرین کی حفاظت فرما، پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما، پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، جتنے والدین بچوں کی طرف سے پریشان ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو، رشتوں کی ہے کوئی بھی پریشانی، ہر پریشانی دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، ہے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، ریاب کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، بندوا کے رسن ہاتھوں میں خطبے سنا کے گھر بار لٹا کے، گھر بار لٹا کے، دیوار بڑے کفر کی ڈھا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر
جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی نازوں سے پلی تھی نازوں سے بلی تھی نازوں سے پلی تھی سرنگے اسی شہر میں ہو آئی ہے زینب شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب شہر مدینہ جو ہجر پدر میں رہی ہر وقت پریشان سوئی نہیں کیا کوئی نہیں کیا سوئی نہیں کیا اس بچی کو زندہ میں سلا آئی ہے زینب شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب شہر مدینہ دارستی بہت بھائی کو جس بھائی کے دم سے دل پٹا ہے غم سے دل پڑتا ہے غم سے دل پٹا ہے غم سے صاحب پہ اکیلا اسے چھوڑائی ہے زینب شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب شہر مدینہ کس وقت خدا جان قدم نکلے تھے گھر سے چادر چینی سر سے چادر چینی سر سے چادر چینی سر سے اب تک نہ مسائے سے نکل پائی ہے زینب شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب شہر مدینہ رہ جائے گا اختر افق غم پہ تیرا نام کیا خوب ہے نیام کیا خوب ہے نام کیا خوب ہے نیام نوحہ تیرا سننے کے لیے آئی ہے زینب شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب شہر مدینہ رہی ہے یہ صدا یا حسین گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین یا حسین یا حسین یا حسین گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تین شب و روز کا پیاسا حسین تین شب و روز کا پیاسا حسین دشت بلا میں تجھے مارا حسین یا حسین یا حسین یا حسین غیرت فاسق کے طلبگار تھے غیرت فاسق کے طلبگار تھے ظلم و ستم
خریدار تھے، نل کے خریدار تھے، تو نے مگر سر نہ جھکایا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، بھیج کے خط تجھ کو بلایا گیا، بھیج کے خط تجھ کو بلایا گیا، تیرا وطن تجھ سے چھڑایا گیا، بھیج کے خط تجھ کو بلایا گیا، قبر سے نانا کی ہٹایا گیا، قبر سے نانا کی ہٹایا گیا، اے کر تسلیم و رضا یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، کرب و بلا گھیر کے لائے تجھے، کرب و بلا گھیر کے لائے تجھے، تیرے عزیزوں پر بساط تھے، کرب و بلا گھیر کے لائے تجھے، نہر سے خیمے بھی ہٹائے گئے، ایسے خیمے بھی ہٹائے گئے، عذر ذرا بھی نہ ہوا یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، دشت میں تھوڑی سی جگہ مل گئی، دشت میں تھوڑی سی جگہ مل گئی، آمد ادا سے زمین ہل گئی، دشت میں تھوڑی سی جگہ مل گئی، اور نظر جب سوئے ساحل گئی، اور نظر جب سوئے ساحل گئی، اس پہ لائنوں کا تھا پہرا حسین یا 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 حسین، پھر تو جب حشر بپا ہو گیا، پھر تو جب حشر بپا ہو گیا، ایک کے بعد ایک فدا ہو گیا، حشر بپا ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو گیا، اب کوئی ناصر نہ رہا یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، اصغر بے شیر پہ جانے فدا، اصغر بے شیر پہ جانے فدا، کھینچے ہوئے تیر بڑا حرملا، اصغر بے شیر پہ جانے فدا، قطع کلام شہ والا ہوا، بدلا میں شہ والا ہوا، سوئے خاک آپ نے دیکھا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، ڈھل گیا دن اور قریب آئی شام، ڈھل گیا دن اور قریب آئی شام، پھر تو اکیلے تھے امام انام، ڈھل گیا دن اور قریب آئی شام، دے دیا سر ختم کیا اپنا کام، اپنا کام، دین نبی خوب بچایا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، تجھ کو لائنوں نے ستایا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا والے محمد بلندر صلوات السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسول، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السيدة النساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وأختيك زينب أم كلثوم بنت سكينة جميع شهداء كربلاء وأسيران كربلاء ورحمة الله
عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون بالزيتوس السلام عليك يا سلطان الأدب والأدب يا أبا الحسن يا ولي ابن مصير ثورات القدر والتزرع وجسم الأفضل ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى